بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ اسلام کی گواہی۔ مکہ سے پہلے یمن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے معزز، دولت مند اور نہایت فیاض افراد میں ہوتا تھا۔ آپ نہ صرف مالدار تھے بلکہ خوششک اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اور ترغیب پر اسلام قبول کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی دل کو تیار کرنے والے کئی محرکات موجود تھے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن حمید کے دادا سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سال یمن کے سفر پر گئے۔ وہاں ان کا قیام ایک بوڑھے اور ضعیف حمیری بزرگ عسقلان حمیری کے پاس ہوا، جو اگرچہ سماعت سے محروم تھا مگر بصیرت قلبی سے مالا مال تھا۔ اس کی اولاد کی ایک طویل نسل تھی۔ صبح کے وقت اسے مسند پر بٹھایا گیا۔ اس کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے ترتیب سے اس کے سامنے بیٹھے اور مجھے بھی مہمان کی حیثیت سے جگہ دی گئی۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا، اے قریشی مہمان، اپنا نسب بیان کرو۔ میں نے سلام کیا اور کہا، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے معزز زہری مہمان، بس کافی ہے، میں تمہارے نسب سے واقف ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو تعجب انگیز بھی ہے اور شوق و رغبت پیدا کرنے والی بھی۔ گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ اس کے اوصاف پسندیدہ ہیں، اس پر کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کی اطاعت پر اجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ وہ بت پرستی سے روکتا ہے اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ بنی ہاشم میں سے ہے اور تم لوگ اس کے قریبی رشتہ دار ہو۔ تم یہاں قیام مختصر کرو، جلد مکہ لوٹو، اس نبی کی مدد کرو اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر اس حمیری بزرگ نے چند اشعار پڑھ کر سنائے اور کہا کہ یہ اشعار اس نبی کی خدمت میں پیش کر دینا۔ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو بلندیوں کا مالک ہے اور رات و دن کو چیرنے والا ہے۔ بے شک آپ قریش کے سرداروں میں سے ہیں، اس ہستی کے فرزند ہیں جسے ذبیح کے بدلے فدیہ دیا گیا۔ آپ کو یقین، حق اور فلاح کی دعوت دینے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو موسیٰ کا رب ہے کہ آپ کو بطحا مکہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیے جو تمام مخلوق کو فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اشعار یاد کر لیے اور اپنی ضروریات جلد مکمل کر کے مکہ مکرمہ واپس لوٹ آیا۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبداللہ کے یتیم بیٹے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ مسکرائے اور فرمایا، تم میرے لیے ایک امانت لے کر آئے ہو؟ کسی پیغام رساں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، جو کچھ ہے بیان کرو۔ مجھے فوراً اپنے حمیری میزبان کا پیغام یاد آ گیا۔ میں نے اس کے والہانہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اشعار ختم ہوتے ہی اللہ کے فضل سے میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمر حمیری خاص مومنین میں شامل ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، میری تصدیق کی اور محبت میں ان کی آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہوئے، وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور سچائی کی پہچان کے لیے آنکھوں سے زیادہ دل کی بینائی ضروری ہے۔ جو حق کو خلوص سے تلاش کرے، اللہ اس تک راستہ ضرور پہنچا دیتا ہے۔